وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا ذکر آئندہ والوں میں جاری رکھ. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم اور مجھ کو جنت نعیم کے مستحقین میں سے کر. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہوں میں سے ہے. وَاغْفِرْ لِأَبِي وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون اور مگر جو اللہ کے پاس یعنی جس دن کہ نہ مال کام آوے گا نہ اولاد کام آوے گی مگر ہاں اللہ کے پاس پاک دل لے کر جو آیا یعنی کہ اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم یعنی جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا یعنی وہ کامیاب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 83 84 85 86 87 88 اور 89 ان 7 آیات مبارک کی تلاوت کی گئی اور اس کا 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس میں جو آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی ان میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے اپنے بت پرست قوم اور گھرانے کو خدا واحد کی ہستی کی جانب توجہ فرمائی اور بت پرستی کی مذمت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں. میں بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں. نہ کہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ یہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں نہ بلکہ کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں. البتہ میں صرف اسی ایک ہستی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا، مجھے راہ راست دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے یعنی جو مجھے رزق دیتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا عطا کرتا ہے، جو میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت فرمائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تلقین فرماتے رہے کہ خدا واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں.
تم صرف اللہ کی پرستش کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی کہ یہ جو تم نے بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، تم نے کعبہ کو بت خانہ بنا دیا ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی بھی یہی دعوت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی کہ صرف ایک رب جو واحد ہے اس کی پرستش کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نصیحت اور تبلیغ تو صرف مکالمہ کی حد تک تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ متعدد جگہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، کہ خود ان کے بت توڑ ڈالے، جیسا کہ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے۔ گویا اس طرح قوم کو عملاً سمجھایا کہ دیکھو ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ مجھے پہنچا سکتے ہیں نہ کسی اور کو۔ یہ تو بیچارے اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور تمہاری عقل کی مت تمہاری ہوئی ہے، تم خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پتھروں کو تراشتے ہو، ان کو راستہ کرتے ہو، اور تم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ پھر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو۔ یہ بیچارے تو تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ تو قوم نے بادشاہ وقت کے پاس جا کر شکایت کی کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اور یہاں اس کا بھی ذکر آ گیا کہ اس نے ہمارے تو بتوں کو توڑ دیا، ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ تو جا کر جب نمرود کے پاس قوم نے شکایت کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، تو آپ نے وہاں بھی توحید الہی کا اعلان کیا اور ایسے پرزور دلائل بیان کیے کہ نمرود بادشاہ بھی عاجز ہو گیا۔ عاجز کیسے ہو گیا؟ نمرود نے بھی اسی طرح، جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تیرا رب کیسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک آدمی جو پھانسی گھاٹ میں تھا اس کو بلا کر رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس نے کہا دیکھو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اس پر وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کے بعد جواب نہ بن پڑا۔ اس طرح کے جب دلائل سننے نمرود عاجز آ گیا تو وہ تشدد پر اتر آیا، جس طرح فرعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے حکم کے مطابق مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو فرعون بپر کیا تھا، اس نے کہا میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو اس طرح اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، تو نمرود جب عاجز ہوا تو وہ بھی غصے سے بپر گیا، تشدد پر اتر آیا، ہزاروں من لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگوائی اور دکھتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی اپنی قدرت کے کرشمے کا اظہار مقصود تھا. وہ دکھتی ہوئی آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی. جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہوا کہ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ اتنی ٹھنڈی بن کہ ان کو سردی لگے، نہ اتنی گرم بن کہ ان کو بس، بلکہ تو گلزار بن جائے. اور ادائے دین اس طرح اپنے ارادوں میں ناکام اور ذلیل اور رسوا ہوئے. اور جب بدبخت قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو کسی طرح قبول نہ کیا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت پہنچائیں. چنانچہ آپ نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا اور باپ کو پھر نصیحت فرمائی، مگر باپ پر پھر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے. برعکس اس کے جیسا کہ سورۃ مریم میں ارشاد ہوا تھا کہ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار ڈالوں گا. اپنی خیریت چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے ہلاک ہو جا. جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اخلاقانہ کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا ہے، اے باپ اگر میری بات تو نصیحت کا یہی جواب ہے تو آج سے تیرا سلام، میں تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہوں، مگر غیبانہ تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا تیری بخشش کے لیے تاکہ تجھے ہدایت نصیب ہو، تو خدا کے عذاب سے تو نجات پائے. اور اس طرح یہ کہہ کر اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمراہ لے کر ان کے علاوہ اور کوئی ایک بھی جو ایمان لایا تھا، آپ راہ حق پر نکل کھڑے ہوئے، گھر بار اور عزیزان وطن کو چھوڑ کر اور سب سے منہ موڑ کر چل دیے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو وطن چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علمت و حکمت عطا فرما. یعنی جو ہم نے آج یہ 7 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں یہی دعا تھی. اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما، انبیاء علیہ السلام میں شامل فرما، اور ہمیں ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمارا ذکر خیر کریں اور میرے راستے میں چلنے کی طرف راغب ہوں. یعنی میرے مرنے کے بعد دنیا میں میری سچائی کا ذکر خیر کے ساتھ یہ تذکرہ باقی رہے اور توحید کا جو طریقہ مجھے نصیب ہوا ہے میرے بعد بھی قائم و دائم رہے. چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول عام عطا فرمایا اور تمام اہل کی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور محمدیہ ہر نماز میں آپ پر درود بھیجتی ہے. تو کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز میں پڑھتے ہیں اور آگے پھر جو ذکر ہے انشاءاللہ اگلی آیاتوں میں واقعہ ذکر ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارا کل کے درس میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی نعمت کے ساتھ دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور قیامت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا نشر فرمائے اور ان کے ساتھ اپنی جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ